الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. رب تعالی نے فرمایا کہ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس پہنچا تو اس کا دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آدمی آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. گزشتہ درس میں نبی علیہ السلام کا فرمان، جنہیں آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. وہ شخص ایمان کی حلاوت، ایمان کا ذائقہ چکھے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گیا. اور اس حدیث کا پہلا جملہ من رضی باللہ ربا، اسی پر ہماری بات ہوئی تھی کہ اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جانا، اور دوسری وبالاسلام دینا، اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جانا. جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین نازل کیے ہیں، آخری دین دین اسلام ہے. اور دین اسلام یہ عالمگیر مذہب ہے. جتنے بھی اس سے پہلے ادیان اللہ نے نازل فرمائے وہ ایک وقت کے لیے تھے، ایک خاص قوم کے لیے تھے، لیکن یہ واحد دین ہے جو قیامت کی دیواروں تک جاری اور ساری رہے گا. حالات چوں کہ توں ہو جائیں، حالات جیسے مرضی ہوں، ہر مسئلے کا حل اللہ تعالیٰ نے اس دین میں بیان کر دیا ہے. اس لیے دین اسلام کو اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے. اور یہ واحد دین ہے جو دین فطرت ہے، بالکل جو اللہ تعالیٰ کا فطرتی نظام ہے، یہ دین بھی دین فطرت ہے، فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام، آپ نے صحابہ کو آپ نے جو تعلیم دی فطرت کے مطابق، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی کے پاس ایک یہودی آیا، باتیں ہو رہی تھیں تو کہنے کا بھی تمہارا نبی بھی بڑا عجیب ہے، جو پیشاب خانے کی باتیں کرتا ہے اور پتہ نہیں کس طرح کی باتیں تمہیں سمجھاتا ہے. تو نبی علیہ السلام کے اس جانسار صحابی سلمان فارسی رضی کو زج کرنے کی کوشش کی، شرم دلانے کی کوشش کی. تو سلمان فارسی رضی فرمایا کہ ہاں، ہمارا نبی ہر چیز کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم 3 ڈھیلے استنجے میں استعمال کریں، دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئیں. اور پھر نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ چیزوں کا حکم دیا ہے، بجائے خاموش ہوتے بلکہ اور دین کی باتیں اسے سنائیں. تو بڑا حیران اور شجر ہوا. تو یقیناً کسی بھی دین کے اندر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ آپ گھر سے روانہ ہوئے
اور واپس آنے تک ہر مسئلے کا حل۔ کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے مذہب نے ہمیں گھر سے نکلنے کی دعا سکھلائی ہے، گھر آنے کی دعا بتلائی ہے، سواری پر بیٹھنے کی، بیمار پرسی کی، حتیٰ کہ زندگی کا کوئی ایسا لمحہ نہیں جس کے بارے میں دین نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ تو دین اسلام، اس کے دین ہونے پر راضی ہو جانا کہ جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے ذریعے ہمیں ضابطہ حیات دیا ہے وہ بہترین ضابطہ حیات ہے۔ اس میں ہر طبقہ کے فرد کے لیے رہنمائی ہے، بھلائی ہے۔ یہ دین اسلام ہے، سلامتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان صحیح مسلمان ہے تو اس کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ اگر کوئی اس کی ایک انگلی ضائع کرتا ہے تو اس کے بدلے 10 اونٹ دیت دینی پڑتی ہے، اور اگر یہی مسلمان کا ہاتھ کسی دوسرے کسی مسلمان کا مال چرا لے اور اسلام کے دائرے سے نکل جائے، نافرمانی کر دے، جس ہاتھ کی قدر و منزلت اسلام نے 50 اونٹ رکھی تھی، اگر وہی ہاتھ چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے عزت بخشی ہے انسان کو۔ ایک آنکھ کی دیت 50 اونٹ ہے، اگر کوئی آدمی کسی کی آنکھ ضائع کر دے تو اسے دیت میں 50 اونٹ دینے پڑتے ہیں، اور جو شخص اسی آنکھ کا غلط استعمال کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کسی کے گھر میں اس گھر کے دروازے کی اوٹ میں سے یا اس کی دراڑ میں سے کسی کے گھر جھانکنے کی کوشش کی اور جس کے گھر جھانکا جا رہا ہے وہ اس کی آنکھ کو ضائع کر دے تو وہ آنکھ کا کوئی قدر و منزلت، اس کا کوئی مول نہیں ہوگا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس لیے اسلام نے عزت بخشی ہے جب تک ہم اسلام کے اندر ہیں۔ فرمایا المسلم اخو المسلم حرام علیہ دمہ ومالہ وعرضہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون اس پر حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان ہے ہی وہ جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اسلام ہمیں تحفظ فراہم کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یہی وہ دین ہے کہ جو صرف اپنے ماننے والوں نہیں بلکہ جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درجہ دیتا ہے۔ انسانوں تو دور کی بات، جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیتا ہے۔ کہاں قربانی کا مسئلہ، نبی علیہ السلام میں وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جب جانور ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شُفْرَتَهُ، اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے جو ذبح کرے تو اپنی چھری کو تیز کرے۔ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ تصور کیجئے کسی بھی مذہب کے اندر کہ ایسی تعلیمات ہیں جو دین اسلام کے اندر ہیں کہ چھری تیز کرو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ، اسے تکلیف نہ دو۔ تصور کیجئے کہ یہ دین اسلام ہے، اور پھر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر دوسروں کے مذاہب میں، دوسروں کے ادیان میں سکون تلاش کرتا پھرے۔ کتنے ایسے یورپین دیکھے ہیں، غیر مسلم دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا مطالعہ کیا لیکن بالآخر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جو ذہنی سکون دین اسلام کے اندر ہے کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ایک بھائی نے چند دن پہلے مجھے بات بتلائی کہ ایک یورپین لڑکی مسلمان ہو گئی، تو ایک جگہ اس کا انٹرویو تھا، اس سے پوچھا کہ بھی تمہیں کیا ضرورت تھی اپنے دین کو چھوڑنے کی اور مسلمان ہونے کی، جبکہ اس مذہب کے اندر تو بڑی سختی ہے، عورت کو گھر کے اندر قید کر دیتا ہے، اسے پردہ کرنا پڑتا ہے۔ اور وہ نو مسلم لڑکی کہتی ہے کہ جتنا تحفظ دین اسلام کے اندر عورت کے لیے کسی مذہب کے اندر نہیں، جتنی عزت اسلام عورت کو دیتا ہے کوئی مذہب اتنی عزت نہیں دیتا۔ عورت دنیا میں آتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس، جس کو اللہ نے 2 یا 2 سے زائد بیٹیاں دی ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اچھا ادب و احترام سکھلاتا ہے، فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔
بیٹیوں کو رحمت قرار دیا گیا ہے، بہنیں ہیں تو بہنوں کو کے حقوق بیان کیے گئے، ماں کی شکل میں عورت ہے اس کے بھی احترام ہے، اس کے قدموں تلے جنت قرار دے دی گئی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر وہ لڑکی بیان کرتی ہے کہ پہلے ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر بچی جب جوان ہو جائے اس نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، اپنے لیے کمانا خود ہے، اپنے لیے گھر روٹی کپڑا ہر چیز کا بندوبست خود کرنا ہے، جبکہ دین اسلام کے اندر یہ تمام تحفظات دین اسلام فراہم کرتا ہے۔ بچی پیدا ہوئی اس کے جوانی تک باپ کے ذمہ ہے، شادی ہوگی اس کا نان و نفقہ، اس کا کھانا پینا پہننا، اس کے لیے رہائش کا بندوبست یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ ماں بن گئی تو ماں کا احترام ہے، بیٹوں پر فرض قرار دے دیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، 3 مرتبہ حکم دیا کہ ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ غرض کہ کون سا عورت کی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جس میں اسلام اسے تحفظ نہیں دیتا؟ تو بھائیو، کامل دین دین اسلام ہے، اور وہ شخص ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ پالے گا جو دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا، وہ شخص ایمان کی مٹھاس محسوس کرے گا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوگا کہ اللہ تو میرا خالق و مالک صرف تو ہے، ہر قسم کی خیر تجھی سے امید ہے، اور ہر قسم کے شر سے تحفظ تیری طرف سے ہی ہوگا۔ اور پھر دین اسلام کو اپنے لیے وسیع مذہب سمجھے، پرسکون مذہب سمجھے، اور ہر قسم کی خیر اسے دین اسلام میں محسوس ہو، اسے راحت ہو کہ میں مسلمان ہوں، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا ہے۔ اور ہم دوسروں کو دیکھ کر، دوسروں کے مذاہب کو دیکھ کر، دوسروں کے کلچر کو دیکھ کر زندگی میں سکون ڈھونڈیں، زندگی میں عزت حاصل کریں، ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں دین کے اندر قید و بند رکھا جاتا ہے، میرا جسم میری مرضی، مجھے اپنی خواہشات کو پیروکار ہونا چاہیے۔ تو بھائیو، جو تحفظ اسلام نے دیا ہے کسی مذہب نے نہیں دیا، جو خیر و برکت کا حصول دین اسلام کے اندر وہ کسی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے ایمان کی حلاوت اگر محسوس کرنی ہے تو پھر دین اسلام کو اپنا دین سمجھ لیجیے، اور اس پر راضی ہو جائیے کہ اللہ نے مجھے دین اسلام عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ ہمیں دین اسلام کی قدر و منزلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے فرما دی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جس نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کیا، کوئی اور مذہب، کوئی اور دین کو اختیار کیا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ وہ مذہب اسے دین اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ قیامت میں وہ دین لے کر آئے گا، اس کا دین اس پر دھتکار دیا جائے گا، لٹا دیا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والا ہے۔ تو اللہ ہمیں دین اسلام پر مطمئن اور اطمینان اللہ توفیق عطا فرمائے اس کی، اور اللہ جب تک زندہ رکھے مسلمان بنا کر رکھے، جب دنیا سے اللہ ہمیں سچا مسلمان بنا کر جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسوله خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين۔